दोस्तों, अजीज़ों और साथियों, एक बार फिर से आप लोगों की खिदमत में मैं हाजिर खिदमत हुआ हूँ। एजुकेशन सपोर्ट फर्म की जानिब से आपका खैर मकदम और इस्तकबाल है। अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द अज जल्द सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और हमारी इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट ज़रूर करें। आज मैं डॉक्टर सर अल्लामा इकबाल के ऊपर गुफ्तगू करने का मौजूद बहस बनाया है, जो कि WBCS एग्ज़ाम में बड़ी मुआइन मददगार साबित होते हैं। सवाल कुछ यूँ बनेगा डॉक्टर इकबाल के बारे में कि इकबाल की नज़म मस्जिद कुर्तबा का तनकीदी जायज़ा पेश कीजिए, या अल्लामा इकबाल की नज़म निगारी के मुतल्लिक अपनी मालूमात का ज़िक्र कीजिए। अगर सवाल ऐसा रहे तो मैं जो आपको बताऊंगा आप उसको लेकर चलेंगे तो यकीनन वो जवाब बिल्कुल दुरुस्त पर मबनी होगी। आज मैं डॉक्टर अल्लामा इकबाल चूँकि काफ़ी एक वसी पैमाने पर गुफ्तगू मौजूद बहस बनती है, इसलिए मैं पार्ट 1 लेके हाजिर खिदमत हुआ हूँ। पार्ट 2 फिर मैं इसके बाद आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। अल्लामा इकबाल की नज़म निगारी के मुतल्लिक कुछ जवाब ऐसा बनता है कि मशरिक़ से हो बेज़ार न मग़रिब से हिज़्र कर, मशरिक़ से हो बेज़ार न मग़रिब से हिज़्र कर, फ़ितरत का इशारा है कि हर शब को सहर कर, फ़ितरत का इशारा है कि हर शब को सहर कर। इकबाल का शुमार उर्दू के नामवर और मुमताज़ शोरा में होता है। इकबाल का शुमार उर्दू के नामवर और मुमताज़ शोरा में होता है। वो शायर ही नहीं, मुफक्किर भी हैं। वो जितने बड़े फ़लसफ़ी भी हैं उतनी ही अजीम शायर भी हैं। उनकी शख्सियत शेर व फ़लसफ़ा का संगम है। उन्होंने अपनी नज़मों से सोई हुई कौम को बेदार किया और उसमें जहद व अमल का जज्बा पैदा किया। शायरी से उन्होंने पैगंबरी का काम लिया है, जिसकी वजह से उनको शायर पयाम भी कहा जाता है। इकबाल ने अपनी शायरी में फ़लसफ़ा, तसव्वुरात, नज़रियात, अफ़कार और कुरानी तालीमात को अनोखे अंदाज में पेश करने की कोशिश की है। इकबाल की इब्तिदाई दौर की नज़मों में हुब्बुल वतनी का अक्स नज़र आता है। तराने हिंदी, नया शिवाला और कोहे हमाला इसकी उम्दा मिसालें हैं। उस दौर में इकबाल ने नेचुरल नज़में भी कहीं लिखी और मुनाज़िर कुदरत के मुख्तलिफ मुरक्कों को पेश करने के साथ साथ इंसानियत को फितरत का पैगाम भी दिया। ऐसी नज़मों में गुले रंगीन, अब्र कोहसार, आफ़ताब सुबह, जुगनू, शमा, इंसान और बज़्म कुदरत वगैरह काफ़ी मकबूल व मशहूर हैं। सफ़ बांधे हैं दोनों जानिब बूटे हरे हरे हों, सफ़ बांधे दोनों जानिब बूटे हरे हरे हो, नदी का साफ़ पानी तस्वीर ले रहा हो, नदी का साफ़ पानी तस्वीर ले रहा हो। क़याम यूरोप के दौरान इकबाल के ख़यालात में एक अजीम इनकलाब आया। उन्होंने महसूस किया कि तहज़ीब की बुनियाद मादियत पर है और मग़रबी लोग खुदा से दूर हो गए हैं। वह इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि दुनिया की नजात इस्लामी उसूलों की तबलीग व अशात में मुज़मर है, पोशीदा है। मुसलमानों की बदहाली भी उनकी निगाहों के सामने थी और अपनी शायरी से अपनी कौम को बेदार और फ़ाल बनाना चाहते थे। लिहाजा इकबाल कहते हैं कि औरों का है पयाम और मेरा पयाम और है, औरों का है पयाम और मेरा पयाम और है, इश्क के दर्दमंद का तर्ज़े कलाम और है,
عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے۔ اقبال نے مسلمانوں کی زبوں حالی کے اسباب کا پتہ لگانے کی کوشش کی تو معلوم ہوا کہ مسلمانوں کی بربادی کا سبب یہ بے عملی ہے، جس کی بڑی وجہ وحدت الوجود کا تصور تھا۔ لہٰذا اس کو ازالہ کرنے کے لیے فلسفہ خودی کے تصور کو اقبال نے پیش کیا۔ خودی کا مفہوم ہے خود شناسی اور خود آگہی، یعنی اپنی پوشیدہ صلاحیتوں کا پتہ لگانا اور انہیں نکھارنا۔ کچھ یوں رقم ہے کہ جس بندہ حق میں کہ خودی ہو گئی بیدار، جس بندہ حق میں کہ خودی ہو گئی بیدار، شمشیر کے مانند ہے برندہ و براق، شمشیر کے مانند ہے برندہ و براق۔ خودی کے استحکام کے لیے اقبال نے مختلف تدبیر اپناتے ہیں، جن میں سب سے اہم عشق ہے۔ مطلب یہ کہ انسان کے سامنے کوئی اہم مقصد ہو اور اس کے پانے کے لیے جستجو ہو، اس کے عشق میں ایسی تڑپ ہو۔ ساقی نامہ اور مسجد قرطبہ میں عشق کی اہمیت کو واضح کی گئی ہے۔ کچھ یوں رقم تراز ہے۔ خرد نے مجھ کو عطا کی نظر حکیمانہ، خرد نے مجھ کو عطا کی نظر حکیمانہ، سکھائی عشق نے مجھ کو حدیث رندانہ، سکھائی عشق نے مجھ کو حدیث رندانہ۔ دوسری اہم چیز جہد و عمل ہے، جس سے خودی محکم ہوتی ہے، یعنی مسلسل کوشش کے بغیر انسان کچھ حاصل نہیں کر سکتا، جس کی وجہ سے انسان کی صلاحیتیں روبکار آتی ہے۔ کچھ یوں لکھتے ہیں ڈاکٹر سر محمد علامہ اقبال، اس قوم کو فولاد کی حاجت نہیں رہی، اس قوم کو فولاد کی حاجت نہیں رہتی، اس قوم کو فولاد کی حاجت نہیں رہتی، ہو جس کے غلاموں کی خودی صورت فولاد، ہو جس کے غلاموں کی خودی صورت فولاد۔ زندگی میں گر پڑھنے کا جذبہ ہو تو راستے خود بخود نکل آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اقبال ابلیس کو سراہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ مصروف عمل تھا، وہ مصروف عمل رہتا ہے، وہ کبھی اپنے کام سے فراغت نہیں پاتا۔ ابلیس حرکت کا سرچشمہ ہے اور زندگی کے سارے ہنگامے اسی کی بدولت ہے۔ شاہین بھی اقبال کے کلام میں سخت کوشی اور جہد مسلسل کی علامت ہے۔ شاہین خوددار اور غیرت مند ہے کہ دوسرے کا مارا ہوا نہیں کھاتا، بے تعلق ہے کہ آشیانہ نہیں بناتا، بلند پرواز ہے، خلوت نشین ہے اور تیز نگاہ ہے۔ کچھ یوں رقم تراز ہے کہ جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں، کہ شاہین بناتا نہیں آشمانہ، کہ شاہین بناتا نہیں آشیانہ۔ فقر و استغنا سے بھی خودی مستحکم ہوتی ہے، اور اقبال کی نظام فکر میں اس کی بڑی اہمیت حاصل ہے۔ فقر سے مراد یہ ہے کہ انسان کسی کا محتاج نہ ہو اور کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے اور اپنی دنیا آپ پیدا کرے۔ پرامید رویہ کلام اقبال کا وصف خاص ہے۔ وہ اپنی قوم سے مایوس نہیں، انہیں یقین ہے کہ مٹی بہت زرخیز، چند بوندوں کی ضرورت ہے، کیونکہ ذرا سی نمی پا کر
قوم کی کھیتی پھر سے لہلہا اٹھے گی۔ یوں اقبال لکھتے ہیں کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا سی نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، ذرا سی نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ استحکام خودی کے لیے ایک نہایت اہم شے ہے۔ مرد کامل کی پیروی، اقبال کا نظریہ یہ ہے کہ جب انسان عشق کے ذریعے مرشد کامل کے فیض سے بندے والا صفات ہو جاتا ہے تو اس کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہو جاتا ہے۔ کچھ یوں رقم تراز ہے کہ ہاتھ اللہ کا بندے مومن کے ہاتھ، یہ ایک مصرع ہے۔ اور شعر یوں بنتا ہے کہ وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندے مومن کی عزا سے پیدا، ہوتی ہے بندے مومن کی عزا سے پیدا۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں۔ جب انسان کی خودی مکمل ہو جاتی ہے تو عمل کا پتلا بن جاتا ہے اور پھر سارا جہاں اس کے زیر فرما ہو جاتا ہے۔ مسجد قرطبہ میں اقبال نے واضح کیا ہے کہ عظیم الشان مسجد مرد مومن کا کارنامہ اور ایک لازوال شے ہے۔ پارٹ 1 مکمل ہوئی، پسند آئے تو ضرور کمنٹ، سبسکرائب، لائک کیجئے تاکہ میں پارٹ 2 آپ کی حاضر خدمت کے لیے تیار ہو جاؤں۔